سانحہ گل پلازا چوتھے روز بھی فضا سوگوار، ملبے سے ایک اور لاش مل گئی، گل پلازا زندگیوں کے چراغ گل، ڈی این اے سے مزید 3 لاشوں کی شناخت، شہروز، مریم اور محمد رضوان شامل، تعداد 11 ہو گئی، 50 لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے، 85 افراد ابھی تک لاپتہ، پوری عمارت کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ، عمارت کا وزن کم کرنے اور جیک لگانے کا کام کا آغاز، گل پلازا سے متصل ریلپا پلازا غیر محفوظ قرار، انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری، بغیر اجازت کسی بھی سرگرمی پر سخت ایکشن لینے کی وارننگ، عمارت کا وزن کم کرنے اور جیک لگانے کے کام کا آغاز، گل پلازا سے متصل رمپا پلازا غیر محفوظ گل پلازا میں 70% سرچ آپریشن مکمل، پہلا اور دوسرا فلور کلیئر قرار، آکسیجن کی کمی کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے مطابق سرچ آپریشن آج مکمل کر لیا جائے گا۔ سعودی عرب کو گل پلازا میں آتش لاپتہ ہوئے تفتیش جاری ہے۔ میئر کراچی کا رات گئے گل پلازا کا دورہ، کہا شہر کی تمام عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نصب ہونا چاہیے۔ المناک سانحے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی ہوش آ گیا، شہر بھر کی عمارتوں میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا ایک لمحہ صدیوں کے برابر لاپتہ افراد کے ایک لمحہ صدیوں کے برابر لاپتہ افراد کے لواحقین بے بسی کی تصویر، لاپتہ 20 سال کے ابرار کی والدہ شدت غم سے نڈھال کہتی ہیں میرا تو سہارا چھن گیا، پیسہ نہیں صرف بیٹا چاہیے، ابرار خواتین کو بچاتے ہوئے لاپتہ ہوا، ابھی تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وزیراعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کو گل پلازا میں آتش زدگی کے واقعے میں اموات پر گہرا دکھ اور افسوس، اور وزیر اطلاعات عطا کے تحفظ اور سلامتی شہباز شریف فورم کے مختلف سیشنز وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب متاثرہ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر ایک اور تاریخ رقم، پہلی بار 1,89,000 پوائنٹس کا سعودی عرب تعلقات نئی بلندیوں پر، سعودی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ بجلی کے شعبے میں تعاون سے متعلق سیمنٹ اور فرٹیلائزر کمپنیز کے شیئرز غزہ میں جامع امن منصوبے اور فلسطینی قومی کمیٹی کے کاموں کے آغاز کا خیر مقدم۔ ورلڈ کپ وینیو کا تنازع، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی حمایت میں پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا، کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ، آئی سی سی بورڈ کا اجلاس آج متوقع T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا، سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش بھارت میں نہ کھیلنے کے موقف پر قائم، ورلڈ کپ نے اپنے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ ورلڈ کپ وینیو کا تنازع، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی حمایت میں پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا، کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ، وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے نائب وزیر اعظم ساکر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ہمراہ، شہباز شریف فورم کے مختلف سیشنز میں شریک ہوں گے، ایم جی ایم ایف سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول کا حصہ۔ امریکی صدر کے طیارے میں دوران پرواز تکنیکی خرابی، ڈیووس روانگی کے کچھ دیر بعد ہنگامی لینڈنگ، ایئر فورس ون کو واپس واشنگٹن اتار لیا گیا، بجلی کے نظام میں خرابی تھی، ٹرمپ نئے طیارے میں ڈیووس روانہ ہوں گے، وائٹ ہاؤس کی وضاحت، امریکی صدر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے، کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں، اقوام متحدہ نے ایک بھی جنگ رکوانے میں مدد نہیں کی، وزیر اعظم پاکستان نے کہا میں نے لاکھوں جانیں بچائیں، پیس بورڈ قائم کیا، یہ اقوام متحدہ کا متبادل نہیں لیکن شاندار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی 1 سال کی کامیابیاں گنوا دی، کہا ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا، وینزویلا سے 50 بیلن بیرل تیل حاصل کیا، گرین لینڈ کے حوالے سے جو کرنے جا رہے ہیں وہ نیٹو اتحادیوں کے لیے بہتر ہوگا، پریس بریفنگ میں اپنی کامیابیوں پر مشتمل دستاویزات کا پلندہ بھی لہرا دیا، سوشل میڈیا پیغام میں نیٹو پر برس پڑے، بولے نیٹو کے لیے جتنا میں نے کام کیا کسی نے نہیں کیا۔ پاک سعودی عرب تعلقات نئی بلندیوں پر، سعودی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ بجلی کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی منظوری دے دی، غزہ میں جامع امن منصوبے اور فلسطینی قومی کمیٹی کے کاموں کے آغاز کا خیر مقدم۔ پنجاب حکومت کی مبینہ پابندیوں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مداخلت، اسٹریٹجک ذخائر سے 1,36,000 میٹرک ٹن گندم کی فراہمی، سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ گندم کی ریلیز کا عمل مکمل طور پر شفاف ہوگا، خوراک کی دستیابی کو صوبائی رکاوٹوں کا یرغمال نہیں بننے دیں گے، سرکاری نرخوں پر آٹے کی فروخت یقینی بنائی جائے گی۔
کراچی میں بے خوف لٹیروں نے ایک اور جان لے لی، جیل چورنگی میں واردات، شہری 62 لاکھ روپے سے محروم، مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ، زخمی راہگیر اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا، پولیس ڈاکوؤں کی تلاش میں ناکام۔ گھوٹکی کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 4 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے، 10 زخمی، 1 درجن سے زائد ٹھکانے میں سمار، 20 انتہائی خطرناک ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپریشن کے دوران جدید ٹیکنالوجی اور ڈرون کیمروں کا استعمال۔ ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے، ہر طرف برف ہی برف، مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم داخل ہوگا، الرٹ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں آج سے بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، لاہور کے AQI میں عارضی اضافہ، SOPs کے خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی جاری، مریم اورنگزیب کی شہریوں سے ماسک استعمال کرنے کی اپیل۔ سمندر کی خطرناک لہروں کا سینہ چیر کر رزق کا حصول، ابراہیم حیدری کے ماہی گیروں کی صبح سے لے کر شام تک شکار کی جدوجہد، مشقت اور امید کی کہانی، سما نیوز کی زبانی۔ نیٹو ممالک گرین لینڈ کی حمایت میں ڈٹ گئے، نیٹو کے ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا، گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب، فرانسیسی صدر میکرون کی امریکہ پر کڑی تنقید، ٹیرف بلیک میلنگ قرار دے دیا، کہا امریکہ یورپ کو کمزور اور اپنا تابع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، غنڈہ گردی اور سفاکیت کے بجائے قانون کی بالادستی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایران میں مظاہرین پر تشدد کا الزام، ورلڈ اکنامک فورم نے ایران کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا، ایرانی وزیر خارجہ کی شدید تنقید، اقدام کو اخلاقی پستی اور فکری دیوالیہ پن قرار دیا، کہا غزہ میں قتل عام پر اسرائیل کا دعوت نامہ منسوخ نہیں ہوا، نیتن یاہو نے ڈیووس میں فتح کا جشن منایا تھا۔ امریکی صدر بورڈ آف پیس کی تشکیل کے لیے سرگرم، ترک صدر اردوان کو ٹیلی فون، غزہ، شام اور دیگر امور پر بات چیت، سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز کی صدارت میں سعودی کابینہ کا اجلاس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس کے قیام کا خیر مقدم، متحدہ عرب امارات نے بورڈ میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کا کل تیسرا امتحان، میزبان زمبابوے سے جوڑ پڑے گا، گرین شرٹس کو پہلے میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی، دوسرے میچ میں شاہینوں نے اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ چیمپئنز فٹ بال لیگ میں بڑا اپ سیٹ، مانچسٹر سٹی کو ناروے کے کلب نے 3-1 سے ہرا دیا، دوسرے میچ میں ریال میڈرڈ نے موناکو کو 6-1 سے پچھاڑ دیا، امباپے نے بھی 2 بار گیند کو جال میں پہنچایا۔ افریقہ کپ آف نیشنز کی چیمپئن سینیگال کا وطن واپسی پر شاندار استقبال، وکٹری پریڈ میں ہزاروں مداحوں کی شرکت، سینیگال نے مراکش کو ایکسٹرا ٹائم میں 1-0 سے ہرا کر ٹائٹل جیتا تھا۔ بیلاروس کی ارینا سبالینکا آسٹریلین اوپن ٹینس کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں، سبالینکا نے چین کی پلیئر کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی، برطانیہ کی ایما ریڈوکانو کا سفر ختم، آسٹریلیا کی پلیئر نے مات دی۔